سلجوق بنیادی طور پر ترک تھے اور اپنے جد امجد سلجوق غازی کی وجہ سے سلجوق کہلائے۔ سلجوق غازی کے باپ کا نام دکاک یا دکاک تھا، جو ترکوں کے ایک طاقتور گروہ کے سردار تھے اور ترکوں کے بادشاہ بیگو کا مقرب خاص اور مشیر تھا۔ بادشاہ دکاک کے مشورے کے بغیر کوئی کام بھی نہیں کیا کرتے تھے، اور مورخین لکھتے ہیں کہ بعض اوقات ان کے درمیان اختلافات بھی پیدا ہو جاتے تھے۔ دکاک کے بیٹے کا نام سلجوق تھا۔ کہتے ہیں کہ سلجوق کی ولادت ان دنوں ہوئی جب دکاک اور بیگو کے درمیان صلح ہو چکی تھی اور اختلافات ختم ہو چکے تھے۔ گو سلجوق کے بچپن کے حالات تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور مورخ اس کے متعلق تفصیل سے نہیں لکھتے، لیکن یہ بھی اندازاً کہتے ہیں کہ اس کی تربیت نہایت اچھے پیمانے پہ ہوئی اور عقل و فراست، قیادت و شجاعت اور جرأت مندی میں اپنے نامور باپ کا خلف رشید ثابت۔ دکاک کے انتقال کے بعد ترکوں کے بادشاہ نے اسے اپنی سرپرستی میں لے لیا اور سلجوق اپنے لشکریوں کا سپہ سالار بنا دیا۔ رفتہ رفتہ سلجوق کا اثر و رسوخ اس قدر بڑھ گیا کہ بادشاہ ہر کام میں اس سے مشورہ لینے لگا۔ اس سے دوسرے امراء کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ سلجوق کو بادشاہ کی نظروں میں گرانے کے منصوبے بنانے لگے۔ ان سازشی امراء کے ساتھ ترکوں کے بادشاہ بیگو کی بیوی بھی شامل ہو گئی۔ بادشاہ کی بیوی بھی بادشاہ کو سلجوق کے خلاف بھڑکانے لگی۔ بیگو پہلے ہی امراء کے بھڑکانے اور سلجوق کے حاسدین کی باتیں سن کر طرح طرح کے شبہات میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اپنی بیوی کی باتیں سن کر وہ سلجوق کا دشمن بن گیا اور اس کو ختم کرنے کے لیے مناسب موقع تلاش کرنے لگا۔ دوسری طرف سلجوق نے بھی بھانپ لیا تھا کہ بادشاہ اس کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اس کے شر سے بچنے کے لیے ایک دن وہ چپکے سے اپنے قبیلے کو لے کے ماوران نہر کی طرف ہجرت کر گیا اور جند مقام پر اس نے سکونت اختیار کی۔ ہجرت کا یہ واقعہ کب پیش آیا، اس کے متعلق مورخین کھل کر نہیں لکھتے۔ بعض نے لکھا ہے کہ یہ 4 ہجری کی وسط میں یا اس سے پہلے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہجری 375 میں پیش آیا۔ ہجرت کے کچھ عرصے بعد سلجوق اپنے قبیلے سمیت اسلام قبول کر گیا۔ اسلام قبول کرتے ہی خانہ بدوش جنگجو جو اسلام کے قوی دست و بازو بن گئے۔ اسلام قبول کرنے سے قبل یہ سلجوقی اور ان کے علاوہ دوسرے ترک قبائل عام طور پر خانہ بدوشوں کی زندگی بسر کرتے تھے۔ وہ نہ تہذیب و تمدن سے واقف تھے، نہ مذہب کا کوئی تصور ان کے سامنے تھا۔ وہ بھیڑ، بکریاں اور گھوڑے پالتے تھے، جن کے لیے چراگاہوں میں گھاس وافر مقدار میں ہوا کرتی تھی۔ یہ لوگ فطری طور پر نہایت سادہ مزاج اور سخت محنت کرنے والے تھے۔ بھیڑ بکریوں کے بالوں سے اپنا لباس بنا لیتے تھے اور ان کی کھالوں سے خیمے تیار کیا کرتے تھے۔ بنیادی طور پر ان ترکوں کا مسکن وسط ایشیا میں ترکستان اور بلاد چین کے مقام ایک عظیم الشان کوہستان۔ بعد میں یہ لوگ اس درہ سے نکل کر ترکستان میں آباد ہو گئے، پھر یہ آگے بڑھتے ہوئے دریائے سیہونس کے کنارے تک جا پہنچے۔ یہ ترک شجاعت اور جنگجوئی میں اپنا مقام رکھتے تھے۔ جرأت مندی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اکثر ایک دوسرے سے برسر پیکار رہتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد سلجوقی ترکوں نے جس علاقے میں اقامت اختیار کی وہ ترکوں کے بادشاہ کے زیر اثر تھا اور بیگو کی سلطنت کو ترکستان کہا جاتا تھا۔ سلجوقیوں کے چونکہ جند کے مقام پر آ کے قیام کیا تھا اور پہلے جند سے ترکستان کا بادشاہ خراج وصول کیا کرتا تھا، لہٰذا سلجوقی جب جند کے مقام پر آ کے بیٹھے تو ترکستان کے بادشاہ نے اپنے آدمیوں کے ذریعے خراج طلب کیا۔ اس وقت تک سلجوقی اسلام قبول کر چکے تھے۔ جب بیگو کے آدمی خراج وصول کرنے کے لیے سلجوقیوں کے سردار سلجوق غازی کے پاس، تو اس نے خراج دینے سے صاف انکار کر دیا اور کہا جب تک ہماری جان میں جان ہے کفار مسلمانوں سے خراج نہیں لے سکتے۔ اس پر ترکستان کے بادشاہ کے آدمی جنگ پر آمادہ ہو گئے۔ سلجوق اور اس کے ہمنوا قبائل نے بھی ہتھیار اٹھا لیے۔ اس طرح سلجوقی مسلمانوں اور غیر مسلم کے درمیان ہولناک معرکہ ہوا، جس میں مسلمان ترکوں نے
غیر مسلم ترکوں کو بدترین شکست دے کر بھگا دیا۔ اس واقعے کے بعد انہیں پھر کبھی سلجوقیوں کے علاقے کی طرف آنکھ اٹھانے کی ہمت اور جرأت نہ ہوئی۔ ان واقعات کے بعد سلجوقوں کے سردار سلجوق نے بخارا سے 30 میل کے فاصلے پر ایک قصبے کو اپنا صدر مقام بنا لیا اور شب و روز اپنے قبائل کو منظم اور طاقتور بنانے میں مشغول ہو گیا۔ اس زمانے میں ماوران نہر سیاسی خلفشار میں مبتلا تھا اور اس پر ایک شخص امیر نوح بن منصور سامانی کی حکومت تھی۔ پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ 382 ہجری میں کاشغر کے بادشاہ بخرا خان نے ماوران نہر پر چڑھائی کر دی۔ امیر نوح بن منصور ان علاقوں کا حکمران تھا، اس میں مقابلہ کرنے کی ہمت نہ تھی، لہٰذا اس نے سلجوق کو پیغام بھیجا، ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، مسلمان ہیں، اور اگر بخرا خان نے ماوران نہر پر قبضہ کر لیا تو یہ سرزمین ہمارے لیے تنگ ہو جائے گی، اسی لیے فوراً میری مدد کے لیے پہنچو تاکہ مل کر حملہ آوروں کا مقابلہ کر سکیں۔ سلجوق بھی معاملے کی نزاکت کو سمجھ گیا اور اس نے اپنے بیٹے اسرائیل کو ایک زبردست لشکر دے کر امیر نوح کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ بخارا کے قریب دونوں لشکروں کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی، گھمسان کا رن پڑا جس میں بخرا خان کو شکست ہوئی اور وہ اپنے علاقوں سے بھاگ گئے۔ اس لڑائی میں سلجوق کے بیٹے اسرائیل اور اس کے لشکریوں نے زبردست دلیری اور جرأت مندی کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے سلجوقیوں کی اہمیت میں زبردست اضافہ ہوا۔ لیکن اس جنگ کے بعد سلجوق غازی زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکے اور جلد ہی 107 سال کی عمر میں اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے اور جند کے مقام پر ہی انہیں دفن کر دیا گیا۔ اب اس سلجوق غازی کے متعدد بیٹوں کی تعداد کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہے۔ بہرحال سلجوق کے بعد اس کے بیٹے اسرائیل نے 30-32 سال تک ماوران نہر کے سلجوقی ترکوں کی قیادت کی اور مختلف لڑائیوں میں بھی حصہ لیا۔ یہ وہی وقت تھا جب غزنی پر سلطان محمود غزنوی کی حکومت تھی اور جب تک سلطان محمود غزنوی زندہ رہے سلجوقی چپ چاپ خاموشی سے زندگی بسر کرتے رہے، لیکن جب سلطان محمود غزنوی اس دنیا سے کوچ کر گئے تو سلجوقی ایک بار پھر طاقتور اور زور پکڑنے لگے۔ دراصل سلجوق غازی کے 5 بیٹے تھے: اسرائیل، یونس، نیال، موسیٰ اور میکائیل۔ اسرائیل کی غازنیوں کے ہاتھوں گرفتاری کے بعد اس کا بیٹا کتلمش تو ایشیائے کوچک میں جا کر آباد ہوا اور وہاں لڑتے لڑتے اس نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ دوسرا بیٹا یونس گمنام ہی رہا اور اس کی اولاد بھی کوئی نہ تھی۔ تیسرے بیٹے میال کا ایک بیٹا تھا جس کا نام ابراہیم تھا۔ چوتھے بیٹے موسیٰ کا بھی ایک ہی بیٹا تھا اور اس کا نام ہاشم تھا، وہ بھی تاریخ میں گمنام ہی چلا گیا۔ پانچویں بیٹے کا نام میکائیل تھا۔ میکائیل اپنے باپ کی زندگی میں ہی جنگ میں مارا گیا تھا اور اس کے آگے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام طغرل بے اور دوسرے کا نام طغری یا طغری بے داؤد تھا۔ یہ دونوں بڑے نامور اور تیغ زنی میں مہارت رکھتے تھے۔ سلجوق سلطنت کیسے قائم ہوئی اور طغرل بے کون تھے، یہ جاننے کے لیے ہمارے چینل